مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی بات چل رہی تھی کل۔ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتوں کے ذریعے سے سورہ کہف کو نازل فرمایا ہے۔ احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ گزشتہ کل مشرکین مکہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیے جانے والے 3 سوال کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ان 3 سوالوں کے جوابات ہم کو دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا وحی کے امید پر، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ جس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارے ہر کام کے آئندہ کے کرنے میں ہم کو اللہ کے مشیت پر ڈالنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہوں گا، اللہ نے چاہا تو کروں گا، اللہ نے چاہا تو آؤں گا، اللہ نے چاہا تو جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو اٹھوں گا، اللہ نے چاہا تو سوؤں گا، اللہ نے چاہا تو کھاؤں گا۔ ساری چیزوں کو اللہ کے مشیت پہ ہم کو داخل کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ 3 سوال کیے گئے، اس میں سے ایک اصحاب کہف کا تھا۔ کہف کہتے ہیں غار کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ غار۔ کل قیامت کے دن ان کے اندر، ان کے ساتھ میں جو رہنے والا تھا کتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتا بھی جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کتا بھی، حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے جو اونٹنی کا مطالبہ کیا اور نکالی اللہ رب العزت نے، وہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوں گی۔ وہ اونٹنی بھی کیا ہوں گی؟ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں۔ تو ایک اصحاب کہف کا تذکرہ تھا۔ دوسرا تذکرہ روح کا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ رب العزت نے روح کے عنوان پر زیادہ تفصیلی جواب نہیں دیا کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اتنا کہ وہ اللہ کا امر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تم روبوٹ بنا سکتے ہو، انسان کی طرح دکھنے والا انسان بنا سکتے ہو، اس کے اوپر بال لگا سکتے ہو، ہاتھ پیر سب جوڑ سکتے ہو، لیکن اس کے اندر جو روح آتی ہے، جو فیلنگ ہے، جو جذبہ ہے، جو نگیٹو صفت ہے، پازیٹو صفت ہے، یہ ساری کیفیت یہ کہاں سے لاؤں گے؟ یہ داخل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ اللہ کا امر ہے۔ یہ جب نکل جاتی ہے نا، کتنا ہی خوبصورت انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور انسان کیوں نہ ہو، وہ بے بس، لاچار اور مجبور ہو کے رہ جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بدن پہ بیٹھی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، اپنے اختیار سے غسل نہیں کر سکتا، اپنے اختیار سے کپڑا لباس نہیں پہن سکتا، اپنے اختیار سے چل کے مسجد نہیں آ سکتا، اتنا لاچار۔ کیا نکل گیا؟ حالانکہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ساری چیزیں وہی ہے۔ کیا نکلا؟ روح نکل گئی۔ اور یہ روح اللہ رب العزت کا امر ہے، اور انہی روحوں سے اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ایک معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ الستو بربکم، اے میرے بندو بولو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ساتھ کہا کہ بلا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ سب آ گئے اس میں، ساری دنیا کے انسان آ گئے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ جو ہے وہ، اور جو آنے والے ہیں وہ، ساری ارواحیں اکٹھا ایک دنیا میں تھی، عالم ارواح جس کو کہتے ہیں۔ اس عالم کا کیا نام ہے؟ عالم ارواح۔ ایک عالم ہوتا ہے عالم بطن، عالم رحم، ماں کے پیٹ میں۔ ایک عالم ہوتا ہے عالم دنیا، اس کے بعد ایک عالم ہوتا ہے عالم برزخ، پھر اس کے بعد ایک اور عالم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عالم آخرت۔ کتنے عالم ہو گئے؟ 5 عالم۔ کتنے ہو گئے؟ 5 عالموں سے انسان کو گزرنا ہے جنت میں جانے سے پہلے۔ عالم ارواح پہلا عالم، وہاں سے نکلے ماں کے بطن میں آ گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم رحم۔ وہاں سے نکلے تیسرے نمبر پہ عالم دنیا میں آ گئے، یہاں سے نکلے عالم
برزخ, عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد اور آخرت سے پہلے جو زندگی ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اب اس کی دو قسمیں ہیں. اگر اچھی روح ہے, نیک ہے, ایمان والا ہے, تو یہ اعلیٰ علیین میں ان روحوں کو لے جایا جاتا ہے. اور اگر بد ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, منافق ہے, کافر اور مشرک ہیں, تو ان کو سجین میں لے جایا جاتا ہے. ان دونوں کو ملا کے ایک عالم کہتے ہیں, اس کا نام کیا ہے؟ عالم برزخ کہتے ہیں. اور 5ویں نمبر پر جب قیامت ہوں گی, سور پھونکا جائیں گا, سب مردے اٹھیں گے, سب کو اللہ زندہ کرے گا اور میدان محشر قائم ہوگا, ساری انسانیت کو اللہ ایک میدان میں جمع کرے گا اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا اور ترازو لایا جائے گا, پل صراط بچھائے جائیں گے. اس وقت کے اندر جو سلسلہ ہوگا اس کو کہتے ہیں عالم, کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, عالم آخرت, آخری عالم. کیا کہتے ہیں؟ آخری عالم. اور اس کو عالم دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنا یدنو کے معنی تھے قریب, یہ آخرت سے قریب ہے, یہ آخرت سے قریب ہے, اس لیے اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. اور یہی عالم دنیا ہے دار العمل. یہی عالم دنیا کیا ہے؟ عمل کی جگہ یہی ہے. یہاں عمل ہے, حساب نہیں, جزا نہیں, سزا نہیں. مرنے کے بعد آخرت کے اندر جب جمع ہوں گے وہاں عمل نہیں ہوگا, وہاں صرف حساب و کتاب ہوگا اور جزا اور سزا ہوں گی. حساب لیا جائے گا, اس کے بعد جزا کا معاملہ ہوگا یا سزا کا معاملہ ہوگا. جزا کہتے ہیں بدلے کو, اچھے بدلے کو, سزا کہتے ہیں برے بدلے کو. چھوٹا نہیں جائے گا, کوئی بھی نہیں چھوٹا جائے گا. دنیا کے اندر اگر کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو نا, اور یہ دل میں خیال آتا ہے کہ یار اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, بے شک اللہ سب کچھ دیکھتا ہے, جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں کہا مالکی یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. صبر کرو, اللہ نے ایک دن رکھا ہے جس کو بدلے کا دن کہتے ہیں. ہر کمزور پر جس نے ظلم کیا, ہر مظلوم پر جس نے ظلم کیا, کل قیامت کے دن اللہ ایک ایسا دن قائم کریں گے کہ جس کے اندر اللہ سب کا بدلہ دلوائیں گے. یہاں تک کہ انصاف کا عالم دیکھیں کہ یہاں اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے, تو حالانکہ بکری مٹی سے پیدا ہو گئی, مرنے کے بعد پھر مٹی ہونا ہے, لیکن ان کے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اللہ کل قیامت کے ان دونوں کو دوبارہ پیدا کریں گے, اور جس کو سینگ نہیں تھی اللہ اس کو سینگ عطا کریں گے اور اس سے بدلہ دلوائیں گے. اس کے بعد دونوں کو دوبارہ کیا کر دیں گے؟ مٹی کر دیں گے, معاملہ ختم ہو گیا. لیکن انصاف کا ترازو کیسا تولا جائے گا, انصاف کو کیسے قائم کیا جائے گا؟ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے نا یار اتنا بچوں کو مارا جا رہا ہے, ایک لڑکی کو ریپ کر کے قتل کر دیا, 4 سال کی بچی مصباح, اس کے ساتھ ریپ کر کے اس کو مار دیا گیا. ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے, چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہیں, مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے کاروبار کو توڑا جا رہا ہے, چاروں طرف سے ان کے گہرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صبر کرو. جب حالات بہت زیادہ سخت ہونے لگے نا, تو اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اچھے حالات قریب ہے. اچھے حالات کیا ہے؟ قریب ہے. مکۃ المکرمہ کے اندر 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو حالات آئے تھے, اس کا ایک پائی بھی ہمارے اب تک قریب آیا نہیں ہے. ایک پائی بھی ہمارے قریب نہیں آیا ہے حالات کا. پھر بھی ہم ڈگمگا گئے, پھر بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں, پھر بھی ہم کیا ہو رہے ہیں؟ امتحان کے اندر فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. مساجد خالی نظر آ رہی ہیں, لوگ اپنے لباس کو بدل رہے ہیں, اپنے چہرے سے داڑھی کو کاٹ رہے ہیں, سنتوں کے جنازے نکال رہے ہیں. امتحان میں فیل نہیں تو اور کیا ہے؟ تو دوسرے نمبر پہ ہے روح. اس کا جواب بھی سورہ کہف کے اندر ہے. تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا, اس بادشاہ, ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جس نے ساری دنیا کا سفر کیا. اس کا نام ہے سکندر بادشاہ. ذوالقرنین اس کا لقب تھا. قرنین مشرق اور مغرب کو کہتے ہیں. قرنین 2 قرن, ایک مشرق کا کونا ایک مغرب کا کونا, تو ذوالقرنین دونوں کونوں کو اس نے فتح کیا تھا, اسی لیے اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین. فتح کرتے کرتے ایک ایسے بستی پر آیا, یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے, ایسے بستی پر آیا کہ جہاں کے بستی والوں نے
بادشاہ سے شکایت کی کہ بازو میں ایک قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، ہمیں آ کے پریشان کرتی ہیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم آپ کی تابعداری کریں گے، ہم آپ کے سلطنت کے تابع ہو جائیں گے، بس ہمارا اتنا کام کرو کہ اس قوم سے ہمیں نجات دلا دو۔ بادشاہ نے کہا ضرور دلاؤں گا، آپ ہمیں ساتھ دیجئے۔ شیشہ پگھلا کے اس نے ایک دیوار قائم کی اور یاجوج ماجوج کی بستی کو، پوری قوم کو اس بستی کے دیوار کے اس طرف لگا دیا۔ وہ قوم ہے، وہ قوم ہے، اور وہ کوئی جنات کی قسم نہیں ہے، وہ کوئی اور الگ مخلوق نہیں ہے، وہ انسانوں ہی کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ اللہ نے ایکسٹرا طاقت ان کو عطا فرمائی ہے بندوں کے امتحان کے لیے، اور اللہ ان کو بھیجے گا۔ وہ بہت کوشش کر رہے ہیں دیواروں کو توڑنے کی، دیوار کو پھلانگنے کی، لیکن وہ آ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو، اور وہ آئیں گے ضرور۔ ہو کب آئیں گے؟ قیامت سے پہلے حضرت مہدی آئیں گے رضی اللہ عنہ، ظاہر ہوں گے 40 سال کی عمر کے بعد، وہ ظاہر ہوں گے، 9 سال دنیا میں رہیں گے، مدینہ المنورہ میں پیدا ہوں گے، مکہ المکرمہ میں ظہور ہوگا ان کا۔ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا ایک رات پہلے کہ میں مہدی ہوں۔ جب دوسرے دن جب آئے گا، جس دن ان کے ظہور کا دن ہوگا، سارے لوگ ان کو پکڑ کر جب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تب ان کو پتا چلے گا کہ میں مہدی ہوں۔ اللہ آنن فانن ان کے اندر ساری صلاحیتیں ڈال دیں گے۔ حضرت مہدی کے لیے جو صلاحیتوں کی ضرورت ہے، وہ ساری صلاحیتیں اللہ آنن فانن ان کے اندر ڈال دیں گے۔ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، پھر وہ تفصیلی جنگ کریں گے، پھر اس کے بعد اچانک خبر آئیں گی کہ دجال نکل گیا ہے، خروج دجال جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ دجال کا۔ جیسے ہی پتا چلا، فوراً جنگ کو روک کر فلسطین کے علاقے میں حضرت مہدی اپنے لشکر کو لے کر آئیں گے، دمشق کے علاقے میں۔ دجال ساری دنیا کا چکر لگائیں گا، 40 دن تک دنیا میں رہیں گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی کے ایام نارمل دنوں کی طرح ہوں گے۔ ساری دنیا میں گھومیں گا سوائے مکہ المکرمہ کے اور مدینہ المنورہ کے۔ حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرشتے اس کو ڈھکیلیں گے، وہ کوشش ضرور کرے گا، لیکن وہ اس کو ڈھکل کر کیا کریں گے؟ باہر نکال دیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو مکہ المکرمہ میں ہیں وہ اس وقت سیف رہیں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مکہ میں ہیں اور اگر وہ منافق ہیں، وہ اس وقت میں وہاں سے نکل کے باہر نکلیں گے، اور جو سچے پکے ایمان والے ہیں اللہ ان کو حدود حرم کے اندر داخل کروا دیں گے۔ جس کو مقدر میں بچنا لکھا ہے، اللہ اس کو حدود حرم میں داخل کر۔ ان 2 علاقوں کے علاوہ ساری دنیا کا چکر لگائیں گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی جنگ کریں گے 1 دن 2 دن، لیکن فتح نہیں ملیں گی۔ تیسرا دن ہوگا، فجر کی نماز کی اذان دی گئی ہوں گی، اقامت ہو چکی ہوں گی، اب بس نماز پڑھنا باقی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینار کے اوپر نازل ہوں گے فرشتوں کے ذریعے سے۔ وہاں سے سیڑھی لگائی جائیں گی، پھر سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ فجر کی نماز پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ نماز کی اقامت حضرت مہدی آپ کے لیے اقامت کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہی نماز پڑھائیے، اس کے بعد میں امامت کراتا ہوں۔ پہلی نماز حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا ہوں گی، اس کے بعد کی ساری نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کروائیں گے۔ چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جنگ کریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور اتنی تعداد میں نکلیں گے کہ ہمارا اگر ایک بندہ پیدا ہوتا ہے تو یاجوج ماجوج کے 1000 لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ؟ تو اندازہ لگاؤ کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، اور جہاں سے گزریں گے اس علاقے کو صاف کرتے ہوئے نکلیں گے، درختوں کو کھائیں گے، سمندر کے پانی کو پئیں گے، اور انسان جو ہاتھ لگیں گا ان کو کھاتے ہوئے نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہاڑ کے اوپر جائیں گے اور اللہ سے دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ اس قوم سے نجات عطا فرما۔ ایک بیماری آئیں گی کہ جس کی وجہ سے آنن فانن سارے کے سارے یاجوج ماجوج کی قوم کیا ہو جائیں گی؟ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ابھی ان کی بدبو، ان کی لاش کی وجہ سے، ان کی بدبو سے اور زیادہ تکلیف ہوں گی۔ اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ زندہ تھے تو پریشانی تھی، مر گئے تو اور زیادہ پریشانی ہے، اللہ ان سے بھی نجات عطا فرما۔ اللہ رب العزت پرندوں کے ذریعے سے ان کے ناش کو اٹھا کر پھینکیں گے اور ایک بارش چلائیں گے، جس کی وجہ سے سارا جو ان کا گند مچا ہوا تھا سب کے سب اللہ روئے زمین سے کیا کریں گے؟
پاک فرما. پھر ایک امن کا دور ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، پھر بچے ہوں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا، مدینہ المنورہ میں انتقال ہوگا. حدیث پاک کے اندر لکھا ہوا نہیں کہ ان کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، ان کا انتقال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا. تو یہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی سورۃ الکہف کے اندر آپ کو ملے گا. 3 چیزیں ہو گئی، روح، اصحاب کہف غار والے، اور تیسری چیز یہ بادشاہ ذوالقرنین. چوتھی چیز کا بھی تذکرہ ہے سورۃ الکہف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بہت تفصیل سے واقعہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر آیا ہے. قرآن کریم میں اجمالی تذکرہ ہے اور تفصیلی تذکرہ احادیث کے اندر آپ کو ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ حضرت آج کے زمانے میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر پر نظر رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ سے باتیں کر رہے، وہ کلیم اللہ ہیں، تو ظاہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. اللہ کے جو قریبی بندے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کا امتحان بڑا سخت لیتے ہیں. ان سے چھوٹی سی خطا بھی اللہ رب العزت برداشت نہیں کرتے، اللہ اس کو فوراً درگزر کر کے اس کو مٹا دیتے ہیں، اس کی تلافی کرنے کے راستے اللہ نکالتے ہیں. اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہیں آیا کہ میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر کون سب سے زیادہ علم والا ہے. حالانکہ بظاہر ان کا جملہ ان کے اعتبار سے بالکل سچ تھا. وہ کہتے ہیں نا، جسے میں کی ہوا لگی پھر نہ اسے دوا لگی نہ دعا لگی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، روئے زمین پر ایک اور بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے. جب یہ سنا تو فرمایا اے اللہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمائیے اور مجھے ان سے علم حاصل کرنے کا شرف عطا فرمائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کا پتہ بتا دیا کہ مجمع البحرین ایک علاقہ ہے، وہاں پر تم کو ملیں گے، تم ساتھ میں اپنے سفر میں مچھلی لے کر جانا. جب مجمع البحرین پر پہنچیں گے تو مچھلی تمہارے توشے میں سے زندہ ہو کے کود کے باہر آئیں گی. جس جگہ پہ وہ مچھلی کود کر باہر آئیں گی سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ وہی آپ کو ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اپنے ساتھ میں یوشع ابن نون ان کے خادم تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. ان دونوں ساتھ میں چلے گئے. جس جگہ پہ مجمع البحرین پہ پہنچے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے سو گئے آرام کرنے کے لیے، اور یہ بیٹھے رہے. انہوں نے دیکھا اچانک توشے میں سے مچھلی زندہ ہو گئی اور باہر نکل کے پانی میں چلے گئی. یہ عجیب و غریب قصہ دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اڑ گئے تو ان کو یہ مچھلی کا واقعہ بتانا یاد ہی نہیں رہا. ایک دن ایک رات کا سفر طے کرنے کے بعد آگے بڑھ گئے، منزل سے تھک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا کہ دیکھو اتنا سفر کرنے کے بعد بھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی منزل سے آگے بڑھ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مقصد سے آگے بڑھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ تھک گئے. تو خادم سے کہا کہ جو مچھلی رکھی ہوئی تھی وہ لاؤ کھانے کے لیے. تو ان کو یاد آیا، کہا کہ حضرت مچھلی تو ادھر ہی زندہ ہو کے پانی کے اندر کود کے چلی گئی، میں بتانا ہی بھول گیا. حضرت نے فرمایا ارے وہی تو مقصد تھا، وہی تو پتا تھا جہاں ہم کو جانا تھا. دوبارہ ایک دن ایک رات کا سفر طے کر کر اسی منزل کے نشانی پر وہاں پر جب پہنچے تو ایک شخص چادر اوڑھ کر سویا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خضر علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ایسے بیابان کے اندر کون ہے جس نے سلام کیا؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں. پھر آگے کے تفصیلی واقعہ ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، مجھے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ میں رہ نہیں سکتے، آپ میرے ساتھ میں رہ نہیں سکتے، صبر نہیں کر سکتے میرے ساتھ میں. کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام دونوں نکلے. سمندر میں ایک کشتی تھی، کچھ لوگ اس میں سوار تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں آگے کی بستی میں جانا ہے، ہمیں اس کشتی کے اندر سوار کرواؤ. بغیر کسی عذرت کے کشتی والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو سوار کروایا. لیکن مسئلہ یہ ہوا حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ کے پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. وہ کہنے لگے کہ حضرت بیچاروں نے بغیر کسی اجرت کے ہم کو اس میں بٹھایا اور آپ نے ان کی کشتی کا نقصان کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ میں صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ معافی چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ جو ہے اگر میں نے اس طرح کا کوئی اعتراض کیا تو جو ہے مجھے اپنے ساتھ میں مت رکھ لینا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بڑھے، ایک بستی سے گزر ہوا، چند بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور اس کے گردن کو کاٹ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر برداشت نہیں ہوا۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو یہ تفصیل سے قصہ ملے گا، تو حیران ہو گئے، پھر برداشت نہیں ہوا، اور نبی کو یہی جچتا ہے کہ خلاف شریعت اگر کوئی چیز ہوتی بھی نظر آئے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ فوراً پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا ہے، ایک معصوم سے بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ میں برداشت نہیں کر سکتے، کہا کہ ابھی معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اور میں نے اگر کوئی اعتراض کیا تو مجھے اپنے ساتھ میں مت لے جانا۔ پھر آگے بڑھے، ایک بستی آئی، بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں، میزبانی کرو ہماری۔ بستی والوں نے ان دونوں کو باہر نکال دیا، کہا کہ ہم آپ کی میزبانی نہیں کرتے۔ اسی بستی کے اندر ایک دیوار تھی، ایک مکان تھا، اس مکان کی جو دیوار تھی وہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے اس دیوار کی تعمیر فرمائی بغیر کسی اجرت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بستی والوں نے بخیل ہے، ہماری میزبانی تو کی نہیں، اگر دیوار کی تعمیر کرنے کی بھی اجرت لے لیتے تو ہمارا گزارا ہو جاتا، مفت میں تعمیر کر دی۔ حضرت نے فرمایا تیسری بات تھی جو تم نے سوال کیا، اب ہمارا یہاں سے آگے سفر ممکن نہیں ہے۔ پھر تینوں سوالوں کے جوابات دیے کہ پہلی کشتی کیوں توڑی، اس وجہ سے کہ آگے چل کے ایک بستی تھی جس بستی کا سردار بڑا ظالم تھا، جو بھی کشتی وہاں سے گزرتی، اچھی کشتی، صحیح سالم کشتی، اس کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا۔ جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا، میں چاہتا تھا کہ ان کی کشتی پر قبضہ نہ ہو، اس لیے میں نے ان کی کشتی میں عیب لگا دیا، اب عیب دار کشتی پر وہ قبضہ نہیں کریں گا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا، اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کے ظالم بنے گا اور اپنے ماں باپ کو قتل کرے گا، اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور یہ دیوار دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کے والدین نے اس کے لیے خزانہ دفنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہ بستی والے ظالم ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی ہے تو خزانہ ظاہر ہو جاتا تو یہ بچے بیچارے دوبارہ یتیم ہو جاتے، اس کے لیے میں نے اس دیوار کو پکا کیا اور تعمیر کیا۔ ابھی اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم ہے اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم الگ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا علم الگ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا تھا وہ علم شرعی تھا، کیا تھا؟ علم شرعی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا تھا اس کو علم تکوینی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم تکوینی۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبیوں کے اندر ایک اونچا مقام عطا فرمایا تھا، کلیم اللہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے کلام اور باتیں کرنے کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے سورہ مریم، سورہ طہ نازل فرمائی۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔